رمضان المبارک کا ببرکت مہینے کا آخری عشرہ آج شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس اعتکاف کے متعلق اور کچھ باتیں آخر میں عرض کی جائیں گی۔ صرف اتنا آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو کس رات میں اتارا؟ لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر کو فضیلت ملی قرآن کے اترنے کی وجہ سے، اور کیونکہ یہ رات کون سے مہینے میں ہے؟ رمضان میں، اور رمضان کو فضیلت ملی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو فضیلت ملی قرآن کے اترنے کی وجہ سے۔ گویا کہ لیلۃ القدر سبب بنی پورے رمضان کی افضلیت اور میرے محترم دوستوں مقام اور مرتبے کا۔ انسان تھوڑا سا غور کرے نا، حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے کسی عابد کے عبادت کا ذکر کیا کہ اس عابد نے اتنی عبادت کی، اتنا عرصہ عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر سالہ سال ذکر کیا۔ اس پر جو صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تشریف فرما تھے تو حضرات صحابہ نے کہ دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہماری تو عمر ہی چھوٹی ہے، ہم ان کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس پر پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک رات ہے خیر من الف شہر، کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہاں پر دو چیزیں ذکر کی ہیں اللہ نے، ایک لفظ الف ذکر کیا ہے، دوسرا خیر ذکر کیا ہے۔ اب الف 1000 کو کہتے ہیں، اور خیر اس میں تفضیل کا صیغہ عربی گرامر میں یہ کثرت کے لیے آتا ہے۔ الف 1000 کو کہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، عربی گنتی کے اندر اس سے اوپر کوئی اور حرف ہے ہی نہیں ہے۔ الف سے اوپر عربی گنتی میں حرف نہیں ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو پھر اللہ اس کو ذکر کرتے۔ پیچھے لفظ خیر ذکر کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو یہ رات مل گئی اس کو 1000 مہینوں سے افضل عبادت مل گئی۔ یہاں صرف 1000 مہینوں کی تحدید نہیں ہے، یہاں تکثیر ہے کہ 1000 مہینے سے افضل عبادت۔ اب میرے محترم دوستو، وہ 1000 مہینوں سے افضل کتنی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک رات جس کو مل گئی، اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے قدر کا معنی کیا ہے؟ لیلۃ القدر، لفظ قدر ذکر کیا ہے اس رات کے لیے۔ بھر جانے والی اس رات کو اتنے فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں کہ کسی جگہ پر بھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ فرشتے اتر رہے ہیں، اور پھر جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو نوریوں کا سردار ہیں، یہ جبرائیل جس نے میرے محترم دوستو 1.25 لاکھ نبیوں کا دیدار کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی لانے والا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرنے والا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس کے ساتھ قرآن کا رمضان میں دور کر رہے ہیں، جسے قرآن سنا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے والا، 1.25 لاکھ نبیوں کا دیدار کرنے والا، نوریوں کا سردار جبرائیل اس رات میں خود زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اور فرمایا اٹھے، اور اگلی بات دیکھیے، جمعے کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے، اس ایک گھڑی کو اللہ نے مبہم رکھ دیا ہے کہ وہ ایک گھڑی ہے کون سی ہے، کا 2 خطبوں کے درمیان ہے، عصر کے بعد ہے، مختلف روایات ہیں۔ لیکن اس رات کو دیکھیے کہ جس رات کے بارے میں کہا کہ جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، غروب سے لے کر صبح سورج کے طلوع ہونے تک اس رات کا عرصہ ہے، اور فرمایا اس کے ہر لمحے میں دعا قبول ہوتی ہے، اس کے ہر ساعت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہ فرشتے جو دنیا میں آتے ہیں، کھڑے بیٹھے اٹھے لیٹے،
جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، فرمایا انہیں سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو پھر اگلی بات ہے، فرمایا بڑا، حضور نے خود فرمایا جس کا مفہوم ہے بڑا محروم ہے وہ شخص جو اس رات سے محروم ہو گیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی حالات میں گرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، کاروبار ٹھپ ہیں، اولاد نافرمان ہے۔ اللہ نے ایک رات دے دی ہے اس امت کو، کہا بیٹھو، آج جس موضوع پہ بات کرنی تھی میں اس موضوع سے پھر ادھر واپس آتا ہوں۔ قرآن کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان آیات میں اللہ ماں باپ کی عظمت کو بتاتے ہیں، ماں باپ کے مقام کو بتاتے ہیں، ماں باپ کی رفعت اور بلندی کو بتاتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اے چھ حکم اللہ نے ان آیات میں ماں باپ کے میرے محترم دوستوں ذکر کیے ہیں۔ فرمایا پہلی بات یہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اولاد کو والدین کے ساتھ عدل کا نہیں کہا، اولاد کو والدین کے ساتھ عدل کا نہیں کہا، بلکہ کہا ان بوڑھے ماں باپ کے ساتھ، ان والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کر۔ عدل کیا ہے؟ عدل اس کو کہتے ہیں جس نے میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، نے میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، بدلے میں نے بھی اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا، عدل کا تقاضا کیا۔ لیکن فرمایا ماں باپ یہ عدل کے متقاضی نہیں ہے، یہ احسان کے ہیں۔ کیا مطلب؟ جتنا تیرے ساتھ کیا ہے تو جھولی بھر بھر اس سے زیادہ ان کے ساتھ کر۔ اور پھر کیا فرمایا؟ بڑھاپے کو پہنچ گئے، تجھے کوئی نامناسب کلمات کہہ دیے، فرمایا ان کو جھڑکنا نہ، ان کو اف نہ کہنا، ان کے سامنے اکڑنا نہ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھنا۔ اور پھر فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، زندہ ہیں، اگر دنیا سے جا چکے ہیں پھر تو تیری زندگی کا کوئی لمحہ ان کے لیے دعا سے خالی نہ ہو، اور دامن پھیلا کر یہ دعا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان حج کے لیے جا رہا تھا، ماں بوڑھی تھی، ماں نے کہا بیٹا مجھے بھی لے جا، ماں معذور تھی، یہ نوجوان اس ماں کو لے گیا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا کے پورا حج کروایا، طواف کروایا، صفا مروہ کی سعی کروائی، منا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے عرفات، یہ سارے ارکان اس نے اپنے کندھوں پہ پورے کروائے، گھر لوٹ کر آیا، اگلے سال پھر گیا، ماں نے کہا مجھے بھی لے کر جا، پھر ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے حج کروایا، پھر تیسری مرتبہ گیا، 3 حج کرائے بیت اللہ میں۔ تو یوں بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میں نے اماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہو۔ جو لوگ حج پر گئے ہیں اپنی جان سنبھالنا مشکل ہو جاتی ہے، اپنے اعمال کرنے مشکل ہو جاتے ہیں، بدن چور ہو جاتا ہے، بدن تھک جاتا ہے، اور پھر بوڑھی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے ان وادیوں میں پھر رہا ہے جہاں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جہاں آہوزاریوں کو قبول کرتا ہے۔ اسی دوران اونگ آئی، اور اونگ میں آنے میں جس طرح انسان بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، سو گیا، اور ایک فرشتہ کہنے لگا جب تو بچپن میں چھوٹا تھا، سردی کا موسم تھا، سخت سردی تھی، اس رات کو تو نے رات کو پیشاب کر دیا اور اس پیشاب سے تو رونے لگا، تیری ماں بیدار ہوئی اور بیدار ہونے کے بعد اس نے تجھے صاف کیا، پھر اس بستر کو صاف کیا، بستر گیلا تھا اور اس گیلے بستر پر تیری ماں سو گئی اور ساری رات تجھے سینے سے لگائے رکھا تاکہ تجھے ٹھنڈک نہ لگے، تجھے دنیا کے تھپیڑوں سے اور ٹھنڈکوں سے اس ماں نے ساری رات تجھے محفوظ رکھا۔ فرشتے نے کہا تجھ نے اس ایک رات کا بھی حق ادا نہ کیا، تو نے اس ایک رات کا بھی حق ادا نہ کیا۔ اور فرمایا کہ سنو یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات میں گنہگار بیٹھا ہے، اور عجیب بات ہے ماں کی ممتا دیکھیں، اللہ نے محبت کو تقسیم کیا اور فرمایا اس میں ایک حصہ اللہ نے ماں باپ کو دیا۔ ماں کی ممتا عجیب ہوتی ہے، ماں کی آغوش عجیب ہوتی ہے، ماں کی میرے محترم دوستوں ٹھنڈی چھاؤں عجیب ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے راستے میں دیکھا ایک درخت ہے اور وہاں سے چو چو کی آواز آ رہی ہے، گھونسلے میں چڑیا کے بچے ہیں، ان کو پسند آئے، انہوں نے بچوں کو اٹھا لیا اور یوں چادر میں ڈالا، آگے چلنے لگے، پیچھے سے چڑیا آ گئی،
جب وہ چڑیا آئی تو اس نے بچوں کو نہ پایا، پھر اس صحابی پر نظر پڑی، دیکھا ان کے پاس میرے بچے ہیں، چو چو کی آواز آئی، وہ چڑیا ان صحابی کے پیچھے آ گئی اور سر پہ منڈلانے لگی، فریاد کرنے لگی، بچوں کو واپس کر دے، بچوں کو واپس کر دے۔ جب ان صحابی نے اس پرندے کے بچوں کو واپس نہ کیا، آخر تھک کے وہ بھی کندھے پہ آ کر بیٹھ گئی، اور اس نے کہا جب میرے بچے قید ہیں تو پھر میں آزاد رہ کر کیا کروں گی؟ یہ ایک جانور کی ممتا کا یہ حال ہے، پھر بتاؤ میری اور آپ کی ماں کی ممتا کا کیا حال ہوگا؟ اس صحابی نے اس چڑیا کو بھی لیا، حضور کی خدمت میں آئے اور ساری بات بیان کی۔ حضور نے فرمایا یہ ماں کی محبت ہے، یہ ماں کی ممتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ بچوں کے لیے آزادی نہیں ہے، پھر اس نے کہا میں آزاد رہ کر کیا کروں گی؟ اس نے بھی اپنی آزادی پر قید خانے کو ترجیح دی۔ پھر حضور نے فرمایا جاؤ انہیں جا کر اسی گھونسلے میں جا کر چھوڑ کے آ جاؤ۔ ماں بیٹا ناراض ہو کے گھر سے نکل جائے تو باپ بھی کھانا کھا لیتا ہے، بھائی بھی کھانا کھا لیتے ہیں، بہنیں بھی کھانا کھا لیتی ہیں، ماں کھانا نہیں کھاتی۔ ماں کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا ناراض ہو کر چلا گیا، پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ دن گزر گیا، رات آ گئی، رات کو ماں کے سامنے کھانا رکھا، ماں نے پھر کھانا نہ کھایا، رات چھا گئی، سارے کہتے ہیں سو جا، یہ کہتی ہے تم سو جاؤ، میں نہیں سوؤں گی، رات کو میرا بیٹا آئے گا، کوئی تو دروازہ کھولنے والا ہو۔ پھر رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں اس بیٹے کا انتظار کرتی ہے جس کو ماں کی محبت کا پتہ نہیں ہے۔ جب رات کی تاریکیوں میں آتا ہے، ماں دروازہ کھولتی ہے، بغیر سلام کیے کلام کیے سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، اور پھر ماں کھانا گرم کرتی ہے، بہن کو اٹھاتی ہے جا بھائی کو جا کر دے دے۔ بہن کہتی ہے اماں چھوڑ دو، کہا نہیں بھوکا نہیں سونا چاہیے، ماں خود بھوکی سو جاتی ہے۔ اب یہ بیٹا اگر بہن ماں سے کہے اماں تو بھائی کو معاف کر دے گی، ماں کہتی ہے صرف میرے پاس آ کر اتنا کہہ دے اماں معاف کر دے میں معاف کر دوں گی۔ اگر اس پر ماں معاف نہ کرے تو بیٹا پاؤں پکڑے، ماں پھر بھی پسیج جاتی ہے، ماں کی ممتا پھر بھی نچھاور ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی ماں معاف نہ کرے تو بیٹا چند آنسو باتا ہے، ماں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ لیکن ادھر آئیں، یہاں پر ماں کو منانے کے لیے معافی کا لفظ نکالنا پڑتا ہے، ماں کو کہنا پڑتا ہے اماں معاف کر دے، اماں معاف نہ کرے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں، اماں معاف نہ پڑے تو رونا پڑتا ہے۔ لیکن آؤ رب کا معاملہ کیا ہے، اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات میں یہ گنہگار آدمی رات کی تاریکیوں میں بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے۔ اس نے دل میں گناہوں کو یاد کیا، زبان پہ گناہوں کو نہیں لایا، زبان پہ توبہ کے لفظ کو نہیں لایا، دل کی دھڑکنوں میں گناہوں کو یاد کیا اور اللہ کو کہتے ہیں اللہ معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں ماں تو بول کی محتاج ہے، تیرا رب اتنا بھی محتاج نہیں ہے کہ تو زبان سے کہے رب معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں میں پہلے معاف کر دیتا ہوں۔ کیا کہنا رب کی محبت کا، اور ادھر کیا کہنا ماں کی ممتا کا۔ فرمایا یہ رات ہے جس رات میں بندہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس رات کو چند گنہگار ایسے ہیں گڑ گڑاتے رہیں، روتے رہیں، اللہ کہتے ہیں میری دربار میں تمہاری توبہ قبول نہیں ہے۔ ان میں ایک وہ ہے جن سے ماں باپ ناراض ہوں، ماں دکھی ہے، باپ دکھی ہے، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، بیت اللہ کے بھی چکر لگائے پھر بھی میرے محترم دوستو ماں ناراض ہے، یہ چکر بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے ملتان کا، پاکستان کا، کہتے ہیں ماں باپ تھے دعا مانگتے رہے اللہ اولاد کی نعمت سے نواز دے، اور پھر کہیں جا کر اللہ نے دعا قبول کی، اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ اب کتنی دعاؤں کے بعد جب اللہ اولاد دے پھر بتاؤ نا باپ کی اس بچے کے ساتھ محبت کیسی ہوگی، ماں کی محبت کیسی ہوگی۔ باپ کسان تھا، زمین کے سینے میں ہل چلاتا تھا، گرمی بھی ملتان کی سی ہو اور محنت اور مشقت ہو،
اس نے محنت اور مشقت سے اس بیٹے کو پالا پوسا جوان کیا, بچہ کامیاب, اچھی نوکری مل گئی, شادی کی باری آئی اور آ کر کہنے لگا کہ شہر میں ایک رشتہ ہے, آپ جا کر دیکھ لیں. بوڑھے ماں باپ گئے, رشتہ دیکھا, بچی پسند آئی, شادی ہو گئی. یہ بچی چند دن دیہات میں رہی اور پھر کہنے لگی کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی, گزارا مشکل ہے. اس نے ماں باپ سے کہا تو ماں باپ نے کہا بیٹا تیری خوشی میں ہماری خوشی ہے, ہم تو شہر نہیں جا سکتے, تو چلا جا. اب یہ گیا, ہفتے بعد آ کر والدین کو ملتا, ہفتے بعد اس کا آنا جانا, ہر ہفتے بیوی سے لڑائی, بیوی کہے تو چلا جاتا ہے. اسی دوران اس نوجوان کو سعودی عرب میں ملازمت مل گئی اور پھر والدین کے پاس آیا, فیملی ویزا ہے, کہا کہ اچھا ملک ہے مجھے جانے دے. ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جا. پرانا زمانہ تھا, ٹیلی فون کا نظام نہیں تھا, خط آیا کرتے تھے, خط جایا کرتے تھے. باپ نے کہا بیٹا تیرے علاوہ ہمارا اور کوئی نہیں ہے, اتنی بات ہے خط لکھ دیا کرنا, ہماری خیر خبر لے لیا کرنا. یہ اپنی بیوی کو لے کر سعودی عرب چلا گیا. دن گزر رہے ہیں, شروع میں خط لکھا, پھر خط لکھنا بھی چھوڑ دیا, کچھ پتہ نہیں. بوڑھا باپ کیسا ہے کچھ پتہ نہیں, بوڑھی ماں کیسی ہے. زمانہ گزر گیا, سال گزر گئے, اس عرصے میں اس کو 12 سال گزر گئے, کوئی پتہ نہیں باپ مر گیا یا زندہ ہے, ماں مر گئی یا زندہ ہے. 12 سال اس نے 12 حج کیے اور ہر حج کے بعد ایک مقام پہ کھڑا ہو کے زاروں کتار رو رہا تھا. اس کو رونے کو جو دیکھتا تھا وہ بھی تڑپ جاتا تھا. ایک بزرگ ہے اس کے پاس, نوجوان بات کیا ہے, عرفات میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے, حج کر لیا ہے, اللہ گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں, پھر تو کیوں رو رہے؟ کہتا ہے 12واں حج کیا ہے, ہر حج کے بعد رات کو سوتا ہوں اور ایک آواز آتی ہے ہماری بارگاہ میں تیرا حج قبول نہیں ہے. اس بزرگ نے کھنگالا, چلتے چلتے بات ماں باپ پہ آئی, کہا ماں باپ زندہ ہیں؟ تڑپ کر کہنے لگا کوئی پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گئے ہیں, 10 سال ہو گئے ہیں ان کو پوچھا نہیں ہے. اس نے کہا یہی تیرا مسئلہ ہے, جا ماں باپ کو جا کر راضی کر, جب تک ان کی تو خیر خبر نہیں لیتا اس وقت تک تیرا حج قبول نہیں ہے. گھر آیا, مختصراً وہاں سے پاکستان آیا, پاکستان میں اپنے گاؤں کی سڑک پہ اترا. اب جس بیٹے نے 13 سال 12 سال ماں باپ کو نہ پوچھا, یہ دل میں سوچ رہا ہے اس بوڑھی ماں کو کیسے مناؤں گا, اس بوڑھے باپ کو کیسے مناؤں گا, کس طرح ماں کی ممتا کو راضی کروں گا, کس طرح باپ تو نہیں راضی ہوگا, ماں نہیں راضی ہوگی. چلتے ہوئے جا رہا ہے, ایک بچہ ملا, ان بچوں سے پوچھتا ہے اس گاؤں میں ایک بوڑھا اور بوڑھی رہتے ہیں. اس بچے نے کہا بوڑھا تو 6 مہینے پہلے مر گیا ہے, بوڑھی بھی چارپائی پر پڑی ہوئی ہے. اب اور تڑپ گیا, اب اور کہ ماں تو باپ تو مر گیا ہے, پتہ نہیں ماں معاف کرے گی یا نہیں. یہ سوچتے ہوئے گھر کے پاس پہنچا, دروازہ کھلا ہوا ہے, اندر گیا, سین میں چارپائی پڑی ہوئی ہے. یہ ماں جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی ہے, جس کی بینائی جا چکی ہے, یہ جا کر چارپائی کے پاس بیٹھ گیا اور سوچ رہا ہے پاؤں پکڑ کے مناؤں یا ہاتھ پکڑ کے مناؤں, یا پاؤں کو چوموں یا چہرے کو چوموں, کیا الفاظ نکالوں اور کیا ترتیب کروں کہ ماں راضی ہو جائے. ماں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے, ماں کچھ بول رہی ہے, اسے نہیں پتا بیٹا آ گیا. اس نے کان قریب کیے اور جب قریب ہو کر سننے لگا تو وہ بوڑھی ماں کہتی ہے ربا میرا بیٹا جہاں بھی ہو اسے سکھی رکھنا, کوئی دکھ نہ دینا. پھر کہتی ہے اللہ مرنے سے پہلے میرے بیٹے کو بھیج دینا جو میرا محرم ہے, مجھے قبر میں اتارے. اور اٹھا اور لپٹ گیا ماں کے ساتھ, ماں میں آ گیا ہوں, ماں میں آ گیا ہوں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, سیدھی بات ہے, حضور نے فرما دیا, فرمایا ماں باپ یا تو تیری جنت ہے یا تیری جہنم ہے, یا تو تیری جنت ہے یا تیری جہنم ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کو ماں اپنی آقا کو جنم دے گی. کیا مطلب؟ بیٹی اور بیٹا ماں کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرے گا جس طرح آقا ایک غلام کے ساتھ کرتا ہے. ماں کو کوئی حیثیت نہیں, باپ کو کوئی حیثیت نہیں. ان سے جا کر پوچھو جن کی مائیں قبروں میں چلی گئی ہیں, ان سے جا کر پوچھو جن کے باپ قبروں میں چلے گئے ہیں, جو آج کہتے ہیں
ماں کو جا کے راضی کریں، باپ کو جا کر راضی کریں، پر گھر کی چاردیواری میں آج باپ کی وہ وجود نظر نہیں آتا، باپ کا وہ جھڑکنا نظر نہیں آتا، باپ کی وہ دعائیں نظر نہیں آتی۔ گھر کی چاردیواری میں عید آتی ہے، یہ ٹکرے مارتا ہے، میرے محترم دوستو، راتیں آتی ہیں، یہ ماں کو ڈھونڈتا ہے، میرے محترم دوستو، ماں نہیں ملتی۔ جن کی مائیں ہیں میرے محترم دوستو اور بزرگوں بد نصیب ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا أُفٍّ لَهُمَا، باپ نے کچھ کہہ دیا، ماں نے کچھ کہہ دیا، اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ میرے محترم دوستو ذرا سوچو تو صحیح، اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے۔ لفظ قدم کہاں ہے؟ پیروں کا ذکر کیا، پاؤں کا ذکر کیا۔ بدن انسانی میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ چیز سر ہے، سر بلندی ہے، اس کو عزت اللہ نے دی ہے۔ اور میرے محترم دوستو بدن انسانی میں سب سے نیچی چیز وہ پاؤں ہے۔ علماء نے لکھا اگر اس سے بھی کوئی کمزور اور نیچے چیز ہوتی اللہ اس کا ذکر کرتے۔ کہا ان ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور جنت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب ماں کے قدموں کا یہ مقام ہے، پھر ماں کی دعاؤں کی کیا اثر ہوگی؟ ماں کی دعائیں کیا رنگ لائیں گی؟ ماں کی آغوش کیا رنگ لائے گی؟ فرمایا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات کو ماں باپ کے لیے دعا مانگ۔ ماں باپ کا نافرمان ہے، دعا مانگ رہے، اللہ کہتے ہیں میری بارگاہ میں تیری دعا رد ہے، تیری دعا قبول نہیں ہے۔ کتنا بد نصیب ہے یہ، یہاں سے گھر جاتا ہے، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، باپ کو اس وقت 4 جوان بیٹے ہیں، اور یہ چاروں گھر میں جاتے ہیں، باپ اپنے کمرے میں اکیلا ہے، ماں اگر بیوے وہ کمرے میں بوڑھی ہڈیاں لے کر اکیلی پڑی ہوئی ہے۔ جس ماں نے ان کو پالنے کے لیے باپ کی سختی کو برداشت کیا، نندوں کے تانوں کو برداشت کیا، ساس سسر کی صحبتوں کو برداشت کیا، دکھ اور تکلیف کو برداشت کر کے آج بیٹوں اور بیٹیوں کو یہاں تک پہنچایا۔ آج وہ بیٹے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، ماں کے کمرے میں میرے محترم دوستو جانا گوارا نہیں کرتے۔ گیا اپنے کمرے میں، موبائل نکالا، رات ساری موبائل میں لگا رہا۔ موبائل کی حقیقت ہے، موبائل کی حیثیت ہے، ماں کی ممتا کا مقام نہیں ہے، آج باپ کا عزت اور احترام نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کسی دعا کی ضرورت نہیں، جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ سے جا کر دعا کروائے۔ اور ماں باپ اگر چلے گئے ہیں، کبھی کبھی قبروں پہ چلے جایا کریں اور پاؤں کی طرف جا کر بیٹھ جایا کریں، اور وہاں بیٹھ کے ماں باپ سے دعا کر لیا کریں، وہاں بیٹھ کے ماں باپ سے باتیں کر لیا کریں۔ اور پھر قرآن نے عجیب کہا ہے، باپ مر گیا، ماں مر گئی، اب احساس ہوا دعا کروں، تو اللہ نے کہا دعا بھی میں بتاتا ہوں، لفظ دعائیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، معنی کیا ہے؟ رب ارحمہما، اے رب، اے اللہ، اے شہنشاہ، اے بادشاہ، اے رحمت والے، اے عطا والے، اے قدرت والے، اے طاقت والے، رب ارحمہما، اے اللہ تو میرے ماں باپ کے بڑھاپے پر رحم کر، جو بڑھاپے کو لے کر قبر میں جا چکے ہیں، جو اندھیر گور ہے، جہاں روشنی نہیں ہے، اللہ بوڑھی ہڈیاں ہیں، سفید بال ہیں، قبر کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ان پر رحم کر۔ کیسے رحم کروں؟ کس طرح رحم کروں؟ کما ربیانی صغیرہ، اللہ میں چھوٹا تھا، میں کھا نہیں سکتا تھا، میں چل نہیں سکتا تھا، میں پیدا ہوا، اللہ میرے بدن میں گندگی لگ جاتی تھی، میری ماں میری گندگی کو برداشت نہیں کرتی تھی، اللہ مجھے صاف کرتی تھی، رات کو پیشاب کر دیتا تھا، رات کو 10 دفعہ میں جاگتا، ماں 10 دفعہ جاگتی، میرے پیٹ میں درد ہوتا، باپ اٹھا کر سین میں پھرتا، ماں اٹھا کر سین میں پھرتی، ساری رات باپ جاگتا، ساری رات ماں جاگتی، صبح ماں اپنے گھر کا کام بھی کرتی، صبح باپ اپنی نوکری بھی کرتا۔ اللہ بچپن میں میرے اوپر رحم کیا، اللہ میرے اوپر عطا کی، محبت نچھاور کی، اللہ جس طرح میں کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے رحم کیا، اللہ اسی طرح تو ان کے بڑھاپے پر رحم کر۔ عجیب دعا ہے، خدا کی قسم یہ دعا مانگتے ہوئے مزہ آتا ہے، ماں باپ کے لیے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل کھلتا ہے۔ خدا کی قسم
میں تو یوں کہتا ہوں جب انسان کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خدا کی قسم یوں لگتا ہے ماں باپ ہے نہیں ہے لیکن ابھی بھی اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، ابھی بھی اپنی محبت میں لیا ہوا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان اس کو فضیلت لیلۃ القدر کی وجہ سے، تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن میں حضور نے فرمایا ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس گھڑی کا بتایا نہیں ہے، لیکن لیلۃ القدر کی رات کو حتی مطلع الفجر فرمایا شروع مغرب کے بعد ہوتی ہے، فجر تک صبح طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ فرمایا یہ ساری رات یہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ اس رات میں دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ شروع میں، درمیان میں، آخر میں۔ جواب آتا ہے اس رات کے ہر لمحے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو مانگنے والا بن، تو دامن پھیلانے والا بن، تو آہوزاری کرنے والا بن۔ فرشتے اترتے ہیں اس رات کو، فرمایا اس رات میں جو فرشتے اترتے ہیں روح زمین میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ جبرائیل آتے ہیں، انسان دعا مانگ رہا ہے، پیچھے فرشتہ بیٹھ کر اس کی دعا پر آمین کہہ رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا محروم ہے وہ شخص جو اس رات سے بھی محروم ہو گیا۔ ہم دکانوں پہ بیٹھے ہوئے، آخری 10 دن ہیں، ساری رات دکانیں کھلی ہیں، گاہک آ رہے جا رہے، پھر بے حیائی کا ماحول ہے، رمضان کی ببرکت راتیں ہیں، اس راتوں میں فحاشی عروج پر ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پھر اللہ رحمت کہاں اتارے؟ مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک وفد آیا، کہا حضرت مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، ہم جلوس نکالیں حکومت کے خلاف؟ تو آپ نے عجیب بات کی، آپ نے فرمایا انسان کے اعمال اور نرخ بہو، یہ اعمال یہ دو پڑھ لیں، جب انسان کے اعمال ہلکے ہو جاتے ہیں بہو کا پڑکا پڑھنا بھاری ہو جاتا ہے، نرخ اوپر چلے جاتے ہیں۔ جب انسان کے اعمال وزنی ہو جاتے ہیں فرمایا بہو کا پڑھنا نیچے آ جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کیا حالت بنی ہوئی ہے؟ اس لیے فرمایا اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ کدھر تلاش کریں؟ فرمایا رمضان کے آخر حشرے میں تلاش کرو۔ یہ جو شروع ہو رہا ہے آج مغرب کے بعد شروع ہو رہا ہے، آج پہلی رات ہے، طاق رات ہے۔ نشانی کیا ہے؟ گرمی نہیں ہوگی، مناسب موسم ہوگا، اور بھی بہت ساری علامتیں بتائی ہیں۔ فرمایا طاق راتوں میں تلاش کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ مدینہ تشریف لائے، آپ نے ساری زندگی تک اعتکاف کیا، کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ کس لیے؟ اس رات کو پانے کے لیے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، لیکن اب جس اعتکاف کو میں بیان کر رہا ہوں وہ اس مسنون اعتکاف جو فرض کفایہ ہے، بستی میں ایک بھی نہ بیٹھا پوری بستی گنہگار ہے۔ اور اعتکاف ہے کیا؟ اللہ کے گھر اور اللہ کے در میں جا کر ڈیرا لگا لینا۔ انسان تھوڑا سا جرگہ لے کر کسی کے گھر میں چلا جائے تو وہ بھی جرگے کی لاج رکھ کے بات سن لیتا ہے۔ یہ اللہ کے گھر میں ڈیرا لگا رہا ہے اور اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، رات اور دن میں اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کیا اللہ پاک سے راضی نہیں ہوں گے؟ اور فرمایا ایک دن کا اعتکاف انسان کو جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے۔ ایک خندق کی مقدار زمین سے آسمان کے درمیان ہے، اور پھر 9 دن اور 10 دنوں کا اعتکاف، جتنا جہنم سے دور اتنا رب کے قریب، اتنا اللہ کی عطا کے قریب۔ اور آج بیٹھیں گے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں اور مسجد میں داخل ہو کے نیت کر لیں کہ میں آخری 10 دنوں کے مسنون اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اور اس میں جہاں مسجد کی حدود ہے، جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، معتکف صرف اس حدود تک جا سکتا ہے۔ اس حدود کے علاوہ، اس لیے کہتے ہیں بیٹھنے سے پہلے متمم متولی سے پوچھ لیں کہ مسجد کی حدود کیا ہے۔ اس حدود سے باہر نہیں جانا، ایک لمحے کے لیے بھی باہر نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں 2 چیزیں جن کی وجہ سے معتکف باہر نکل سکتا ہے، حاجت طبیہ اور حاجت شرعیہ۔ ان 2 وجہ سے معتکف اپنے اعتکاف سے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ حاجت طبیہ میں پیشاب اور پخانہ غسل جنابت آ گیا ہے،
پیشاب کی شدید حاجت ہے، پہانے کی شدید حاجت ہے، اور میرے محترم دوستو غسل فرض ہو گیا ہے، فوراً کچھ ایک کپڑا رکھے، اس کے اوپر تھوڑی سی گرد ہو، فوراً تیمم کر کے مسجد سے نکلے۔ پان، بیڑی، سگریٹ، نسوار کے لیے مسجد سے نہیں نکل سکتا، نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ برش کرنے کے لیے، ہاتھ منہ دھونے کے لیے، غسل، ٹھنڈک کا غسل کے لیے مسجد سے نہیں نکل سکتا، ایک لمحے کے لیے نکلے گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ حاجت طبیعہ میں داخل نہیں ہے، اور حاجت شرعیہ میں اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، قریب دوسری مسجد میں یہ معتکف جمعے کے لیے جا سکتا ہے۔ اس انداز سے وقت کو طے کرے، وہاں پہنچے، 4 سنت ادا کرے، وہاں پر دوسری آذان ہو، خطبہ سنے، نماز پڑھے، تو واپس اپنے مسجد میں آ کر باقی سنتے یہاں پڑھ لیں۔ اگر دیہات ہے اور دیہات میں قرب کئی جمعہ نہیں ہوتا، شہر میں ہوتا ہے، تو پھر یہ ظہر کی نماز پڑھے، پھر جمعے کے لیے نہ نکلے۔ اور گھر سے پھر اور ساری چیزیں ہیں، گھر سے کوئی لانے والا نہ ہو تو یہ نیت کر کے بیٹھ جائے کہ میں کھانا لے کر آؤں۔ آج کل تو موبائل کا دور ہے کہ جی کھانا تیار کرو، بس میں جو ہی پہنچوں کھانا میرے والا، لیکن بہت کم شاذ و نادر ہوتا ہے۔ اب بیٹے خدمت کرتے ہیں، وہ لے کر آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا یہ آخری عشرہ ہے۔ انشاءاللہ نیت کرو، یہ جتنے ساتھی ہیں انشاءاللہ اپنی مسجدوں کو اعتکاف سے آباد کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔